عزیز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ رمضان مبارک بالکل قریب آ پہنچا ہے، چند دن کے بعد رمضان مبارک کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں چند فضائل اور مناقب کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور روزے کو فرض قرار دینے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس وجہ سے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا غور کر لیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے الفاظ میں مومنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والو، بات کو دھیان سے سنو۔ بڑا پیار بھرا خطاب کیا اور بڑے محبت کے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی رمضان کا روزہ یہاں مراد ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور فرض کا مطلب ہے فرض، لازم، ڈیوٹی، ضروری، یعنی رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جب فرض چیز آ جاتی ہے تو اس میں اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ نفل میں اختیار ہوتا ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں۔ نفلی روزہ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ لیکن جب فرض آ گیا، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے، اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے۔ جب فرض آ گیا تو اس کا مطلب ہے اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب کسی قسم کی کوئی کمزوری دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرض چیز ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ڈیوٹی ہے، یہ نبھانی ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی دلاسا بھی دے دیا کہ کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی گرمی سردی سے گھبرا نہ جائے، کہیں کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ ساتھ ہی ایک تسلی بھی دے دی، اور وہ تسلی کیا ہے؟ فرمایا، کما کتبہ، تمہارے اوپر اسی طرح روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر، پہلے والے انسانوں اور لوگوں پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ یعنی یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو پہلی مرتبہ تم پر ہی فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے نبھانا مشکل ہو جائے۔ تسلی دی کہ روزے رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھا، دیگر انبیاء کی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جب ان امتوں نے اپنے نبیوں کی دعوت پر روزے نبھائے ہیں، تم تو آخری نبی کی آخری اور لاڈلی امت ہو، تو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ امت کو حوصلہ ملے، تسلی ملے، اطمینان ملے کہ جب پہلے والے لوگوں نے روزہ نبھا لیا تو انشاءاللہ ہم رسول پاک کا غلام ہونے کے ناطے رمضان مبارک کے روزوں کو نبھائیں گے۔ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ تسلی دے دی اور ساتھ مقصد بھی بتا دیا کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، تمہیں کوئی پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آگے آیات میں فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو روزہ رکھنے سے مقصد تمہیں بھوکا مارنا نہیں،
تمہیں پیاسا مارنا نہیں، اور صرف تمہیں ازدواجی تعلقات سے، محض ایک ازدواجی تعلقات سے روکنے کے اعتبار سے یہ روزہ فرض نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تمہیں عارضی طور پر مخصوص ٹائم کے لیے کھانے سے روکا گیا، تمہیں عارضی وقت میں مخصوص ٹائم کے لیے پینے سے روکا گیا، ازدواجی تعلقات سے روکا گیا۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو شکوک و شبہات کے حوالے سے بھی محتاط ہو جاتا ہے، کہ اگر چیز میں گناہ کا خطرہ ہے اسے بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ یعنی ہر وقت اس بات کا دھیان رکھتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، شبہات سے، شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ اور متقی بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ میں پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے اپنے محبت کرنے والے بندے بنانا چاہتا ہے، اس لیے روزے فرض قرار دیے گئے۔ اور ساتھ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایک دن ہیں، ایک مہینے کے 29 دن ہے یا 30 دن ہے، چند ایک دن ہے۔ کوئی پورے سال کے روزے تو فرض نہیں کیے، کوئی 6 ماہ کے فرض نہیں کیے، 3 ماہ کے فرض نہیں کیے، کوئی 2 ماہ کے فرض نہیں کیے، یہ گنتی کے چند ایک دن ہے، 29 ہے یا 30 ہے، گنتی کو پورا کر لو۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کورس ہے، یہ چھوٹا سا کورس کر لو۔ اور یہ چھوٹا سا کورس کروایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ ایک مسلمان کو تقویٰ کے لیے تیار کیا جائے، پرہیزگاری کے لیے تیار کیا جائے، اور اسے متقی بنا کے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ اس وجہ سے گناہوں سے بچنے کا کورس ہے یہ روزہ۔ روزہ رکھوایا اس لیے کیا ہے؟ تاکہ گناہوں سے بچنے کا کورس کروا دیا جائے، کہ جب میرے بندے میری خاطر وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا عام حالات میں کھانا جائز تھا، لیکن روزے میں عارضی طور پہ ناجائز قرار دے دیا گیا۔ عام طور پہ پینا جائز تھا، روزے میں پینا ناجائز قرار دے دیا گیا۔ عام حالات میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات جائز تھے، لیکن روزے کی حالت میں عارضی طور پہ مخصوص ٹائم کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا۔ تو جب میرے بندے جائز کاموں کو بھی میرے کہنے پر چھوڑ دیں گے تو ناجائز کاموں کو تو بدرجہ اولا چھوڑ دیں گے۔ جو ناجائز کام ہے، جو پہلی گناہ ہے، جو پہلی غلط کام ہے، جن کو چھوڑنا ویسے ہی ضروری ہے، تو ان کو تو بھی اور بھی زیادہ بہتر انداز میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے روزے فرض کیے۔ برادران اسلام، روزہ رکھیں گے کیا کیا فضائل ہمیں ملیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ خطبہ مبارکہ مشکات المصابی حدیث مبارکہ کی مشہور زمانہ کتاب میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن، یعنی اگلا دن رمضان کا تھا، اس سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تاکہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ یعنی استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان کا استقبالیہ خطبہ، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ خطبہ اور اس کے مندرجات میں آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے طور پہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، آخری دن خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کا مطلب ہے 83 سال اور 4 مہینے، یعنی اس میں ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے جو 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ آگے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، اور جس کی رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ یعنی روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات کو عبادت کرنا، تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ نفل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اور قیام اللیل کرنا، نماز تراویح پڑھنا یعنی نفل ہے، اور نفل سنت ہی کی ایک قسم ہے۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ تو تم نے دن کو روزہ رکھنا ہے، اور رات کو قیام اللیل کرنا ہے، نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اور فرمایا،
جو اس میں نفلی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض عبادت کی، اتنا ثواب ملے گا۔ جو اس مہینے کے اندر نفلی عبادت کرے گا، یعنی تراویح بھی پڑھے گا یا کوئی بھی نفلی عبادت کرے گا، تو فرض عبادت کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جس نے اس میں ایک فرض ادا کیا تو اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، یعنی ایک فجر کی نماز 70 فجر کی نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک ظہر کی نماز 70 ظہر کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، پانی سامنے ہے پینا نہیں، کھانا سامنے ہے پینا نہیں، ازدواجی تعلقات کے لیے ماحول دستیاب ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے دور رہنا ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر کرنے والوں کا دوست ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غریبوں سے غمخواری کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک امیر مسلمان بھی جب روزہ رکھے گا تو غریبوں کی غمخواری خود بخود اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ یار میں 12-14 گھنٹے بھوکا رہ کے میرے لیے کتنا مشکل ہے کہ میں روزے کو نبھاتا ہوں، تو جو غریب ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزارتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ غریبوں سے غمخواری کی جائے۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، امیر کو بھی غریب کو بھی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہم روزے دار سحری افطاری میں عام طور پہ وہ چیزیں کھا جاتے ہیں کہ جو عام حالات میں ہم تقریباً استعمال نہیں کرتے، وہ کم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں مومن کا رزق کس طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے کچھ نہ کچھ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق میں اضافے کا مہینہ ہے، جس کو رزق کا مسئلہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے مسائل کو حل فرما دے گا۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ بات پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک ثواب کمانے کا طریقہ ہے کہ جتنا خود ثواب مل رہا ہے روزہ رکھنے کا، اگر کسی کا روزہ افطار کروا لیا تو اتنا ہی ثواب بغیر کسی کمی بیشی کے، اتنا ہی ثواب افطار کروانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دیا جائے گا۔ ساتھ حدیث مبارکہ میں اگلے الفاظ ہیں، فرمایا کہ بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی ثواب کم کیا جائے، کم نہیں کیا جائے گا۔ جس کا روزہ کھلوایا جا رہا ہے اس کا بھی ثواب پورا، اور جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کا ثواب بھی پورا پورا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ تو کوئی روزہ افطار ہی نہ کرتا کہ یار میں 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ کے گرمی کی شدت حدت نبھا کے میں نے بڑی مشکل سے روزہ پورا کیا ہے، اب آدھا ثواب میں چند کھجور کے دانوں پر دے دوں، ایک بریانی کی پلیٹ پہ دے دوں، ایک گھونٹ پانی پہ دے دوں، ایک گھونٹ لسی یا شربت کے اوپر میں اپنا آدھا روزے کا ثواب دے دوں، کوئی بھی تیار نہ ہوتا، افطاری کی ساری رونقیں ختم، کوئی کسی کے ہاں افطاری نہ کرتا اور نہ افطاری کا کوئی ماحول ہوتا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ روزہ رکھنے والے کا اپنا ثواب پورا ہے اور روزہ رکھوانے والا یا روزہ افطار کروانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دونوں ہاتھوں سے ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج کل آپ کو پتا بعض دکانداروں لگایا ہوتا ہے کوئی سیزن ہوتا ہے لوٹ سیل، تو یہ سمجھے لوٹ سیل کا مہینہ ہے، اس میں ایسے بھی ثواب کمائیں ایسے بھی ثواب کمائیں، ادھر سے بھی نیکیاں کمائیں ادھر سے بھی نیکیاں کمائیں، اور یہ تو خیال بھی نہ کرے کہ نیکیاں میرے پاس بہت زیادہ ہو جائے گی، میں کیا کروں گا اتنی نیکیوں کا۔ تو میرے بھائیوں یہ جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو جب دوسروں کو دیکھے گا کہ نیکیوں مجھ سے بہت آگے نکل گئے تو پھر بندہ رش کرے گا، تمنا کرے گا اے کاش میں نے مزید نیکیاں کی ہوتی، کیونکہ جنت میں درجہ بندی ہے،
جنت میں داخلے کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں داخل ہو گیا ایک حال ہے بس اس میں داخل ہو گیا سب آپس میں برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بہت زیادہ درجہ بندی ہے۔ جنت کی درجہ بندی پر جنتی بھی رش کریں گے، تمنا کریں گے اے کاش میں مزید نیکیاں کر لیتا تو مزید جنت کے درجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگرچہ جنت میں جو بھی داخل ہو گیا وہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مصیبت تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں جنت میں، جو داخل ہو گیا سبحان اللہ، لیکن پھر بھی درجہ بندی موجود ہے، درجہ بندی موجود ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک بندے نے بہت زیادہ عبادت کی ہو، ایک نے معمولی عبادت کی ہو، دونوں کو صرف جنت میں داخل کر دیا اور برابر ہے، ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ جنت کے اندر بہت زیادہ درجہ بندی ہے، ایک ایک درجے کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، اور جنت کا ایک ایک درجہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ایک ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا رشک ہوگا، کتنی تمنا ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک جنتی آدمی جب دوسرے جنتیوں کو دیکھے گا اوپر جنت کے بالا خانوں میں تو اتنے بلند و بالا ہوں گے، ایسے اوپر نظر اٹھا کے دیکھے گا سر سے ٹوپی گر جائے گی، اتنا فرق ہوگا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں جنت میں جانا بھی کمال ہے، اور جنت کے زیادہ سے زیادہ درجے حاصل کرنا بھی کمال ہے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں صحابہ کرام نے ایک بڑا پیارا سوال پوچھا، رسول پاک نے اس سوال کا جواب دیا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ روزہ افطار نہیں کروا سکتا، اب ہر بندہ اتنا خرچہ کرے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں، اور آج کے دور میں تو جس طرح ہم بھی مہنگائی کے دور میں تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ ایک باقاعدہ ارینج نہیں کر سکتا کہ ہر روز روزہ افطار کروا دے۔ تو یہ صحابہ کرام نے سوال آج سے 1500 سال پہلے ہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ یہ سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروائے، تو ہم یہ ثواب کیسے کمائیں؟ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، ہر جگہ ثواب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر جگہ نیکی پہ نظر رکھے ہوئے کہ یعنی نیکی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، اتنے وسائل ہی نہیں کہ روزہ افطار کروائیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے یا ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے یا ایک گھونٹ لسی کے ذریعے یا ایک کھجور کے دانے کے ذریعے بھی کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے روزے دار کے برابر برابر پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب تو ہر ایک کے لیے عذر ختم ہو گیا کہ یہ طریقہ ثواب میں کیسے کماؤں گا، ایک گھونٹ لسی، ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ شربت، ایک کھجور کا دانہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک گھونٹ پانی، سادہ پانی پیش کر دیا، ٹھنڈا بھی نہیں ہے، لیکن روزے دار کو بعض اوقات طلب ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، اس نے وہاں یہ سہولت فراہم کر دی ہے، ایک گھونٹ پانی، بالکل سادہ پانی، وہ روزے دار کو پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں فضیلت، دونوں ہاتھوں سے نیکیاں لوٹنے کا یہ مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اور یہ عنقریب آنے والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں چند دن بھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایئرپورٹ میں پہنچ کر بھی پرواز اڑ جاتی ہے، بعض اوقات بندہ جو ہے اسٹیشن پہ پہنچا ہوتا ہے لیکن ٹرین چل پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ چند ایک دن باقی ہے، رمضان کا زندگی میں مل جانا بخشش اور مغفرت کا ایک اور گولڈن چانس مل جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں اپنا روزہ بھی بھرپور رکھیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزہ افطار بھی کروائیں، اور اس کے لیے کوئی کوشش کریں ہر مسلمان کہ کوئی مستقل بندوبست ہو جائے، چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، ایک گھونٹ لسی کے ذریعے، کہ روزانے کی بنیاد پہ کسی نہ کسی کا روزہ افطار کروا دیا جائے، تو یہ ثواب بھی جانے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی بات رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو ہے عام مسلمان کے لیے ثواب کا درجہ، لیکن اگر کسی مسلمان نے کسی روزے دار کی افطاری اس طرح کروائی کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اگلا سٹیپ یعنی پانی بھی پلایا، شربت بھی پلایا اور مشروبات بھی پلائے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو
پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں داخلے تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ کو پتا ہے جام کوثر ایک تو پلایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جام کوثر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا۔ جام کوثر بھی ہے اور ساقی کوثر کے ہاتھ مبارک بھی ہیں۔ ساقی کوثر کے مبارک ہاتھوں سے مبارک جام کوثر اس مسلمان کو پلایا جائے گا جو روزے دار کو افطار بھی کروائے گا اور پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلائے گا۔ اللہ توفیق دے تو یہ درجہ چاہے ایک دو مرتبہ ہی حاصل کرنا پڑے کرے۔ کئی مسلمانوں کو اللہ نے زیادہ توفیق دیے، اپنے دولت کے خزانے کھول دے مسلمانوں کے لیے، رزق کے خزانے کھول دے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ دولت اگر ایسی بینکوں میں پڑی رہ گئی تو ہمارے لیے عذاب جان بن جائے گی، اور ایسے ہی اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو یہ ہمارے قبر کے عذاب کا ذریعہ بن جائے گی۔ اپنی دولت کا بھرپور رمضان میں استعمال کریں، اپنے اوپر، اپنی فیملی پر، مسلمانوں پر، روزے داروں پر۔ افطاری کے ٹائم انشاءاللہ یہ آپ کا سرمایہ یہ ضائع اور بیکار نہیں جا رہا، بلکہ یہ آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور آخرت کے بینک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بینک ہے، آخرت کا بینک ہے، اور آپ کو پورے نفع سمیت اور پورے انعامات سمیت اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور جنت کی یہ ساری نعمتیں جنت میں دستیاب ہونے والی ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بھائی کو چاہیے اس کے حوالے سے تیاری کریں۔ آخر میں رسول پاک نے فرمایا اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن اور تیسرے 10 دن۔ پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی رحمت سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، مغفرت کرواتا جاتا ہے، اور جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بھرپور اس کی تیاری کریں، چند دن کے اندر اپنے جو ضروری کام نپٹا لیں، اور کوشش کریں رمضان کو فریش ہو کر یکسو حالت میں گزاریں، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اختتام سے پہلے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ یعنی یہ بہت بڑی ناکامی اور نامرادی ہوگی کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ دریا کے کنارے پر کوئی بندہ بیٹھ کر پیاسا رہ جائے اور پیاس کرتا رہے تو اسے نادان ہی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا آخری جملہ سماعت کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر اپنے ورکر، اپنے نوکر، اپنے ملازم، اپنے غلام اور اپنے تحت جو کام کرنے والا ورکر ہے اس ملازم کے ساتھ جو نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ یہاں کے حدیث مبارکہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ آخری جملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے استقبالیہ خطبہ دیا تھا جس میں ساری تفاصیل کو بیان کر دیا جیسا کہ میں نے مختصراً عرض کر دیا ہے، اور آخری فضیلت یہ سنائی جو اپنے ورکر کے اوپر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ میں سارے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا جن کے تحت ورکر کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں، یا جن کے تحت کچھ لوگ جو ہے مزدوری کرتے ہیں، کوشش کریں ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی ضرور پیدا کریں۔ مثلاً تھوڑا سا مزدوری زیادہ دے دیں، یا مثلاً ان کا ٹائم تھوڑا سا کم کر دیں، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یا ان کو کوئی راشن پانی کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جو آپ کو آسانی لگتی ہے اپنے ورکر کے لیے آسانی ضرور کریں اور مفت میں اپنی بخشش کروائیں، جہنم سے آزادی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی جنت کا ٹکٹ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ورکروں کے ساتھ بھی آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کل ایک ورکر مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر آسانی کرنے کی بجائے مزید سختی شروع کر دی گئی کئی فیکٹریوں میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر دی ہے۔ دیکھو کیا ظلم ہے، ایک مسلمان تو یہ نہیں سوچ سکتا، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جی بھر کے رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔